مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 17 آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2217 سے 2222 انشاءاللہ حسب معمول ہم ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، عزیز طلبہ، ایک بات وہ کہ آپ کو میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ سابقہ جو ہمارا لیسن تھا اس میں وقت کی قلت اور انٹرنیٹ کے بار بار پرابلمز کریٹ کرنے کی وجہ سے ہمارا کچھ حصہ جو ہے وہ سابقہ جو لیسن تھا اس سے مس ہو گیا ہے، وہ ذکر نہ ہو سکا، ہم ان احادیث کا مطالعہ نہ کر پائے۔ تو میں نے چاہا کہ آج وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ مل جائے گی سابقہ، اور جہاں تک ریکارڈنگ کی ہے اسے آگے سے وہ حدیث جو ہے وہ میں شروع کرتا ہوں، شروع سے نہیں، کیونکہ وہ حدیث ذرا طویل ہے۔ تو جتنا جس حد تک حدیث کو ہم نے پڑھ لیا، اس حدیث سے آگے آج انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اس حدیث کو وہیں سے آغاز ہوگا۔ تو آتے ہیں احادیث کی نصوص کی جانب، اور اس سابقہ سبق کے حوالے سے جو ہمارے پاس زیر مطالعہ حدیث تھی وہ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ اور وہ حدیث ہے یہ، جیسا کہ قرآن حکیم کی جو فضائل ہیں اس سلسلے میں قرآن حکیم کی قرأت یا تلاوت کے آداب کے بارے میں یہ چیپٹر جو ہے یہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی مختلف ابواب میں سے یہ جو باب ہے ہمارے پاس، وہ جیسا کہ سامنے آپ کے یہ ریٹن بھی موجود ہے کہ قرأت کا اختلاف اور قرآن کی تدوین، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو مرتب کرنا، یہ کیسے ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہیں۔ تو جو حدیث ہم نے اس وقت سابقہ سبق کے حوالے سے مطالعہ کی اور اس کا آغاز کیا اور پھر وہ پوری نہ ہو پائی، اس میں یہ حدیث آپ کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، جس کا نمبر جو ہے ہمارے پاس ہے 2213۔ اور انشاءاللہ آپ جب مطالعہ کریں گے احادیث کا دوبارہ LMS سے تو آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ کم و بیش ہم نے آدھی کے قریب جو ہے وہ مطالعہ کی تھی۔ تو اب یہاں پہنچے تھے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشیانی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا وہ معاملہ جو میرے ساتھ بیتا، وہ کیا کہ مجھے جیسے کہ غشی طاری ہو گئی ہے، غاشیانی، ٹھیک ہے جی۔ تو ضرب فی صدری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، ٹھیک ہے جی۔ تو غشی طاری سے مراد یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قرات کو صحیح قرار دیا، جبکہ میں ان دونوں کی قرات کو ٹھیک نہیں محسوس کر رہا تھا اور اختلاف کر رہا تھا ان سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دونوں صاحب تھے جنہوں نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی، ان کی قرات کو آپ نے سراہا اور صحیح قرار دیا۔ تو پھر میرے دل میں عجیب سا وسوسہ آیا، جیسا کہ میں جھٹلا رہا ہوں اس کلام کو، نعوذ باللہ، اور ایسا وسوسہ جو کہ دور جاہلیت میں بھی ایسا وسوسہ کبھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ پر یہ حالت جو ہے جو طاری ہوئی کیفیت، تو انہوں نے اس کا ادراک فرمایا، دیکھا، تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ تو کیا ہوا کہ فافظ تو اراقن، میں پسینے میں شرابور ہو گیا یا پسینے سے شرابور ہو گیا، وکانہ مانظر الی اللہ فراقن،
اور مجھ پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا کہ میں اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فقال علی، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابئی، اے ابئی، ارسلوا الیہ، میری طرف فرشتہ بھیجا گیا، ان اقرا القرآن علی حرفن، کیا پیغام دے کر اللہ پاک کی طرف سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم قرآن کو پڑھو ایک ہی حرف پر، یعنی ایک ہی لہجے پر۔ فرددت الیہ اب انحون علی امتی، تو میں نے وہ فرشتہ واپس لوٹا دیا اللہ جل شانہ کی جانب کہ انحون علی امتی، یہ کہ میری امت پر آپ آسانی فرمائیے۔ فرد الیہ الثانیۃ، تو وہ فرشتہ دوبارہ میری طرف لوٹایا گیا اور یہ حکم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ اقرأہ علی حرفین، کہ اس قرآن کو پھر دو لہجوں پر، یعنی دو حروف پر، دو حرفوں پر پڑھ لیا کرو۔ فرددت الیہ، تو میں نے پھر اس فرشتے کو لٹایا اللہ پاک کی جانب، ان حون علی امتی، کہ میری امت پر اے میرے اللہ آسانی فرما۔ فرد الیہ الثالثۃ، تو میری طرف اس فرشتے کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ تیسری قرات جو ہے، یعنی تیسری بار، فرد الیہ الثالثۃ، کہ اقرأ علی سبعۃ احرف، کہ اس قرآن کو 7 قراتوں پر پڑھ لیا کرو۔ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ، اور آپ کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بار اس فرشتے کو ہماری طرف لوٹانے کے بدلے، وَبِكُلِّ رَدَّةٍ، ردت تو کہا، یعنی جو تو نے، یعنی والا بکل ردۃ، ردت تو کہا، میں نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے، مسئلۃ تسألنیہا، تجھے میں نے ایک جو سوال ہے اس کا اختیار دیا ہے، وہ جو بھی سوال تم کرو گے وہ آپ کا سوال پورا ہوگا۔ تو ہر بار لوٹانے پر میں نے آپ کو ایک سوال کا جو ہے وہ کیا دیا ہے، یعنی اختیار۔ ٹھیک ہے جی۔ فقل تو پھر میں نے وہ دعا کا اختیار پا کر یہ دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بکل ردت، ردت تو کہا، مسئلۃ تسألنیہا، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تو ان سوالات، یعنی جو کہ میں نے دعا 3 دعائیں جو ہیں جس کا آپ کو اختیار دیا ہے، تم ان دعاؤں کو میرے حضور دعا کرو، ان دعاؤں کو میرے حضور یعنی رکھو یا دعا کرو۔ فقلت، تو میں نے جو دعا کی، فقلت، تو میں نے کہا، اللہم اغفر لامتی، کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، بخش دے۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وأخرت الثالثۃ، یعنی 2 بار جو میں نے دعائیں کی اللہ رب العالمین کے کہنے پر وہ یہ تھیں، اللہم اغفر لامتی، وأخرت الثالثۃ، اور تیسری دعا جو ہے اس کو میں نے مؤخر کر دیا، لیومن، اس دن کے لیے، یرغب الی الخلق، کہ جس دن میں، یعنی میدان معاشر کو، حساب و کتاب کے دن، کہ مخلوق جو ہے وہ میری طرف رغبت کرے گی، کلہم، ساری کی ساری، جس دن ساری مخلوقات جو ہے وہ میری طرف رغبت کرے گی، میری طرف متوجہ ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ میرے دادا ابراہیم خلیل بھی میرے پاس آئیں گے، میری طرف وہ متوجہ ہوں گے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے الفاظ، اس میں فحفظت عرقن، اس کو انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اور حدیث میں عبارت فکانہ ما انظر الی اللہ فرقن کا ترجمہ ہے فکانہ ما انظر الی اللہ فرقن، اس عبارت کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ ہاں جی، اوپر ہے، میں آپ کو شیئر کیے دیتا ہوں، یہ ہے وکانہ ما انظر الی اللہ فرقن، اس عبارت کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ گویا کہ میں ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگا تو میرے دل سے وہ جو شک تھا وہ جاتا رہا، یعنی جو کہ شک مجھے پڑا تھا، جیسا کہ جاہلیت میں بھی وہ شک نہیں، ایسا کبھی آیا، گمان آیا میرے دل میں ایسا کلام الہی کے بارے میں، تو جو ہی رحمت للعالمین نے میرے سینہ پر اپنا دست مبارک مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور گویا کہ وہ جو شک تھا وہ میرے ذہن سے ہوا ہو گیا، نکل گیا، اور اس خوف سے، شدت سے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جس کے کلام کے بارے میں میرے دل میں وہ خیال آیا تھا، تو ساتھ ہی وہ جو
اپنا اس خوف کے طاری ہونے کے ساتھ وہ شک اور شبہ جو ہے وہ فوراً رفو چکر ہوا، یعنی نکل گیا۔ حدیث میں الفاظ حتیٰ ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت یہ ہے کہ دیگر امتوں کی طرح شفاعت کبریٰ کے ساتھ روز قیامت انبیاء علیہ السلام بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے سفارش کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی جو ہے وہ ان انبیاء اور رسل میں آئیں گے، شامل ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے کہ اللہ جلدی لوگوں کا حساب و کتاب لے اور ہم فارغ ہوں۔ اور حدیث اعظم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر ثابت ہوئی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ آخری نبی بھی ہیں، آخری پیغمبر بھی ہیں، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے، آپ کا کلام قرآن بھی آخری قرآن ہے، اور پھر آپ شفاعت کبریٰ میں سب کی شفاعت کریں گے، اور تمام لوگ بشمول انبیاء اور رسول علیہ السلام آپ کی شفاعت کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کے دادا ابراہیم خلیل بھی علیہ السلام۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرانی جبریل علی حرفن، کہ جبریل روح الامین علیہ السلام نے مجھے قرآن حکیم ایک ہی حرف پر، یعنی ایک ہی لہجے پر پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اس وقت جو جبریل پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، وہ وحی الہی جب اترتی تھی، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام آپ سے دور بھی کرتے تھے رمضان میں، تو وہ ایک ہی لہجہ تھا۔ تو فراجعتہ، تو پھر میں نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ لوٹایا اللہ کی جانب۔ ٹھیک ہے، ہاں رمضان المبارک کی بات یہاں نہیں، یہ اس وقت جب قرآن مجید اترتا شروع میں، اس وقت آغاز ہوا تو وہ ایک ہی لہجے پر تھا۔ فراجع تو میں نے فرشتے کو واپس بھیجا، ٹھیک ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو، فلم ازل استزیدہ، اور ہمیشہ میں یہی بڑھانے کی درخواست کرتا رہا، فلم ازل استزیدہ، کہ اس کے لہجات جو ہیں کلام الہی کے وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، ویزیدنی، اور اللہ جل شانہ اپنے فرشتے کے ذریعے ویزیدنی، مجھے وہ زیادہ جو اپنا حروف ہیں یا لہجے ہیں وہ ان میں اضافہ فرماتا رہا۔ اللہ جل شانہ جبریل کے ذریعے قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے ان کے لہجے یا ان کے جو حروف ہیں وہ زیادہ کرتے رہے، حتی انتہا الی سبعۃ حروف، یہاں تک کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 7 حروف تک پہنچ گیا، 7 لہجے مکمل ہوئے۔ قال ابن شہاب، امام ابن شہاب جو ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں بالاغانی، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان تلک السبعۃ الاحرف، کہ یہ جو 7 حروف ہیں جن پر قرآن اترا، انما ہی فی الامر تکون واحدا، تو گویا کہ یہ وہ 7 لہجے جو ہیں یہ انما ہی فی الامر تکون واحدا، الامر سے مراد دین کے معاملات میں وہ ایک ہی جیسے ہیں، تقریباً ایک سا حکم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ایک ہی ہیں، تکون واحدن لا تختلف، ہو کہ ان لہجوں سے کلام الہی کے معنی میں، مطالب میں، مفہوم میں بالکل فرق نہیں آتا، نہ اختلاف ہوتا ہے، نہ حلال اور حرام، اور نہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، بلکہ حلال حلال ہی ٹھہرتا ہے اور حرام حرام ہی، لا تختلف فی حلال ولا حرام، صرف لہجے بدلتے ہیں، وہ آسانی کے لیے اللہ پاک نے اپنے کلام میں، کلام کو، اپنے قرآن کو 7 لہجوں میں، 7 روح میں اتارا ہے، تاکہ امت کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ باقی ان کے جو آپس میں جو ان میں مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، جن باتوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں بالکل اختلاف نہیں ہوتا، متفق علیہ۔ تو حدیث میں فی الامر سے مراد امرین، دینی امور، دینی معاملات،
اور مطلب یہ ہے عزیز طلبہ جو کہ واضح ہوتا ہے کہ ساتوں قرات یا لغات کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کسی بھی حلال و حرام میں اختلاف نہیں پڑتا، یہ بات اپنے ذہن میں کر لیجئے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، وعن ابی بن قعب، ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لاقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل روح الامین علیہ السلام سے ملے، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا جبریل و یا جبریل، انی بعثت الی امت امیین، کہ میں بھیجا گیا ہوں پیغمبر نبی بنا کر ایک ان پڑھ امتوں میں سے ایک امت کی جانب، منہم العجوز، ہو کہ ان میں بوڑھے بھی ہیں، و شیخ الکبیر، ہو العجوز یعنی مراد بوڑھی عورتیں لے لیجئے، ان میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں، و شیخ الکبیر، اور بوڑھے مرد بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، والغلام، اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، والجاریہ، تو چھوٹی بچیاں بھی ہیں، فالرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور ایسے بھی آدمی ہیں، یعنی ایسا بھی آدمی ملے گا، الذی، وہ کہ لم یقرأ کتابا قط، کہ جس نے کبھی کتاب بھی نہیں کھول کے پڑھی، یعنی جو پڑھنا نہیں جانتا، کالا، تو اس پر جبریل روح الامین آگے سے انہوں نے یہ کہا، یا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، فکر کی بات نہیں ہے کہ یقیناً بے شک قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر اتارا گیا یا نہ جی نازل کیا گیا ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وفی روایت احمد، اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ ابی داود، اور ابو داود کی روایت میں بھی کیا الفاظ ہیں، کالا، کہ جبریل الامین نے فرمایا، ہاں جی، نہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں، کالا یہاں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وفی روایت احمد و ابی داود، اور امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منہا الا شافن کافن، کہ قرآن کو 7 قراتوں پہ اتارا گیا، 7 حروف پر اتارا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے نہیں ہے، منہا ان میں سے ہر قرات، مگر وہ شافن، ہاں جی، شافی ہے، و کافر، اور کافی ہے، یعنی ہر غرض کو پورا کر دینے والی، کفایت کر جانے والی۔ وفی روایت للنسائی، اور امام نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل و میکائیل اتیانی، کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے اتیانی میرے پاس آئے، فقعد جبریل، ہو تو بیٹھ گئے جبریل، ان یمینی میری دائیں جانب، و میکائیل، اور میکائیل ان یساری میری بائیں جانب، فقال جبریل، ہو تب جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اقرأ القرآن علی حرفن، کہ اس قرآن کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حرف یعنی لہجے پر پڑھیے، کالا میکائیل، ہو جبکہ میکائیل جو تھے علیہ السلام انہوں نے یہ بات کہی، جو کہ میکائیل جو ہیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، کہ استزد ہو حتی بالغ سبعۃ احرف، کہ آپ اللہ سے زیادہ طلب کریں، مانگیں، اس قرآن کو ایک قرات کے بجائے مزید قراتوں پر مطالبہ کریں اپنے اللہ سے، حتی بالغ سبعۃ احرف، یہاں تک کہ وہ 7 لہجے مکمل ہوں، پورے ہوں، فکل حرف شافن کافن، اور ان میں سے ہر لہجہ یا ہر حرف جو ہے وہ شافی ہوگا، و کافن، اور کافی ہوگا، کفایت کرنے والا ہوگا، تو یہ بھی روایت میں الفاظ آئے ہیں۔ تو مطلب اور مفہوم وہی ہے کہ جو کہ اوپر کی روایت میں ہے، کہ جبریل اور میکائیل اس میں 2 ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، اور ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، جبریل روح الامین نے ایک قرات پر پڑھنے کے لیے کہا، جبکہ میکائیل نے کہا کہ دعا کیجئے یہاں تک کہ 7 قراتیں پوری ہو جائیں، تو اللہ نے یہ آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو حدیث میں فی الامر سے مراد، اچھا جی، دینی امور، دینی معاملات ہیں، یہ تو پہلے بات ہو گئی، تو مطلب یہ واضح ہوا کہ 7 قرات یا لغات کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کسی بھی حلال و حرام اختلاف نہیں پڑتا، یہ بات بھی ہو گئی۔ اور یہ حدیث جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے،
حدیث میں الفاظ فکل حرف شاف کافن کا مطلب میں پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ ہر حرف یعنی قرات، لہجہ، لغت، کفر و شرک اور جہالت وغیرہ کی بیماری کو دور کرنے والی، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، دین کی حقانیت پر، اور اسی طرح منکرین کے الزامات کے جوابات دینے پر کفایت کرنے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ دیگر بھی ساری جتنی ضروریات ہیں جو کہ انسان کو درپیش ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کا کلام کافی شافی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے انہ مر علی قاص، کہ وہ بے شک ان کا گزر ہوا یا وہ گزرے علی قاص ایک قصہ گو پر، مراد یہاں کوئی خطیب ہے جو کہ برسر ممبر یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنا خطبہ جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا یا تقریر واز کر رہا تھا۔ علی قاص یقرأ، تو وہ پڑھ رہا تھا، ہاں جی قرآن پڑھتا، ثم یسأل، پھر وہ قرآن پڑھنے کے بعد کچھ سوال بھی کرتا، یعنی کچھ جو سامعین تھے آڈینس ان سے، یقرأ ثم یسأل۔ فاسترجع، تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا اس کا انداز تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استرجع کا معنی یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے بھی قرآن پڑھا، فلیسأل اللہ، یعنی جو بھی شخص قرآن پڑھے، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بے، تو اس کا اجر اور ثواب یا سوال اللہ سے کرے، فلیسأل اللہ بہ، فإنہ سیجیء اقوام، اس لیے کہ ان قریب کچھ قومیں ایسی آئیں گی، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گے لوگوں کے سامنے، بڑے لہک لہک کر اور مہک مہک کر اور بڑی لمبی لمبی تانے کھینچ کر، یسألون بہ الناس، اور ساتھ ساتھ لوگوں سے مانگتے بھی جائیں گے، ولیعاذ باللہ، گویا کہ قرآن حکیم کو وہ ایک ذریعہ معاش بنا کر قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوں اور وہ لوگ ان کو پھر آگے سے کچھ دیں۔ رواہ احمد و ترمذی، اس امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے 2216 حدیث اعضا کی سند حسن لغیری ہے، جبکہ بعض محققین نے اسے ضعیف گردانا ہے، اور اس کی سند میں سلیمان الاعمش اور حسن البصری رحمہم اللہ مدلس بھی ہیں اور عن بھی، اس لیے یہ حدیث جو ہے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور ضعف کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی۔ سلیمان الاحمش اور حسن البصری دونوں مدلس بھی اور عن بھی ہیں۔ بہرحال حدیث میں نحیث المفہوم درست ہے، اور آج آپ کو ایسے بڑے ہی اپنا کردار مل جائیں گے اس معاشرے میں، اور وہ لوگ بھی جو کہ دین کے لبادے اڑے ہوئے برسر ممبر اس طرح قرآن کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں کہ تقدس بھی پامال ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ اس انداز سے اس کو پیشہ بنا کر لوگوں سے فائدے بھی دنیاوی اٹھاتے اور مانگتے بھی ہیں، ولیعاذ باللہ۔ سر آپ نے حدیث کے اندر پہلے بتایا تھا کہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ مدلس ہیں، تو کوئی بندہ ولی بھی ہو سکتا ہے اور مدلس بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بتایا تھا حسن بصری کے بارے میں؟ سر آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو راوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ مدلس ہیں، ہاں تو کہا تھا میں، مدلس مطلب بھی ہیں عن بھی، مدلس اور عن سر دونوں سنیے ہیں، دونوں، عامش بھی اور حسن بصری بھی۔ سر، لیکن کوئی ولی اللہ مدلس ہو سکتے ہیں، مطلب کس انہیں نے کہا ہونا ولی؟ چاہیے یا نہیں؟ کس نے کہا ولی اللہ؟ سر پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ حسن بصری رحمہ اللہ، تو اس لیے مجھے لگا کہ وہ بات یہ ہے کہ ولی اللہ لوگوں کے کہنے سے نہیں بنتے، ولی اللہ کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے کہ ولی اللہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے ایک جی سر۔ بہت بالکل معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے، ربا عشا ثاغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، جو بظاہر عالم نہیں، اور اللہ کے ہاں وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی بات کہہ کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔
تو باقی جو حسن بصری کا مقام ہے وہ بڑا بلند مقام ہے، علمی مقام بھی ہے، اور ان کا تقوی پرہیزگاری بھی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، لیکن جو اس کے ساتھ وہ معصوم نہیں ہے، غلطیاں جو ہیں وہ، اور لغزشیں، بھول جانا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ بشری تقاضا ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے جو ان کے اندر یہ بات تھی، جو کمی تھی، وہ محدثین نے ان کو نہیں نظر انداز کیا۔ بعض ائمہ ہیں قرات کے امام، اتنے بڑے بڑے امام ہیں کہ قرات یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، متواترہ قرات کے امام ہیں، شاذہ قرات بھی ہیں، تو ان کو بھی وہ روایت کرنے والے ہیں، اور ان میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن جناب حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں محدثین کی نگاہ میں، ان کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ تو جو محدثین کے اپنا معیار پہ جو اترتا ہے، اصولوں، بنائے گئے اصول اور ضوابط پر، یہی تو کمال ہے محدثین کا، کہ جو انہوں نے اتنی محنت اور عرق ریزی سے یہ آٹے سے بال کھینچ کے وہ لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اتنا احتیاط انہوں نے برتی ہے۔ تو اس لیے اب امام زہری جو ہیں ان کا مقام کیا تھوڑا بلند ہے، لیکن امام زہری جو ہیں وہ بھی اب جب آ جاتے ہیں کسی سند میں، تو وہ بھی تدلیس کی وجہ سے عن، تو وہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ان کا علمی مقام ہونا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بحیثیت انسان کے بشری تقاضا ہے، کچھ بھول ہو جانا، غلطیاں ہو جانا، خطا ہو جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو نہیں، پیغمبر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بھولتا ہے، صرف وہی آتی ہے وہ جو ان کو کلیئر کرتی ہے اور ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو اس بارے میں اسی لیے آگے آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2217، اور الفصل الثالث، اسی باب کی تیسری فصل ہے، ان بریدہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، کہ جو شخص قرآن پڑھے، یتعقل بہ الناس، اور کھاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو، مراد کیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے قرآن پڑھے اور لوگوں سے کھائے، مال کھائے، لوگوں سے دنیاوی فائدہ حاصل کرے، جا یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، ووجہ عظم، جبکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ہڈیاں ہوں گی، عظم، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سکیلیٹن ہوگا، لیس علیہ لحم، کہ اس پر کوئی گوشت یا چمڑا نہیں ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، بہرحال حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، جیسا کہ شعب الایمان میں امام بہقی کی عموماً اکثر و بیشتر ایسی احادیث ہمیں ملی ہیں پہلے بھی، کہ سند میں احمد بن میثم، جو کہ مناکیر، منکر روایات روایت کرتا ہے، احمد بن میثم، اور اس کے علاوہ سفیان ثوری مدلس اور عنہ، وہ بھی موجود ہیں ان کے اندر۔ اب سفیان ثوری جو ہیں ان کا جو مقام ہے وہ کمال مقام ہے علم میں، حدیث میں، مدلس اور عنہ ہے۔ الفاظ یتعقل بہ الناس کا مطلب ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے مال کھاتا ہے، مالی دنیاوی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، قال وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لا یعرف فصل السورۃ، نہیں آپ کو معلوم ہو پاتا، پہچان پاتے صورتوں کے درمیان فاصلے کو، حتیٰ یہاں تک ینزل علیہ، آپ پر اترتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت مبارکہ، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا کہ اب صورتوں کے درمیان فاصلہ ہے، یہ صورت اور تھی، اب دوسری صورت شروع ہو چکی ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ فصل السورہ کا مطلب صورتوں کا فرق کلیئر ہے۔ آگے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کنہ بہمسا، ہم ہمس شہر میں تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو فقارہ بن مسعود ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے بڑے قاری تھے،
انہوں نے پڑھی سورۃ یوسف، سورہ یوسف، فقال رجل، تو ایک پاس آدمی جو تھا وہ کہنے لگا، ما ہکذا انزلت، یہ سورہ اس طرح نہیں اتاری گئی جو تم نے پڑھی ہے جس انداز سے۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لقرأتها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے یہ اسی طرح قرأت کی یہ جو آیات ہیں۔ فقال، تو آپ نے سن کر فرمایا تھا، احسنتا، کیا ہی خوب آپ نے اور اچھا قرآن پڑھا۔ فبینہ ہوا یکلمہ اذ وجد منہ ریح الخمر، اور اس حال میں کہ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے ناگہاں اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس کی، اذ وجد منہ ریح الخمر، فقال، تو انہوں نے کہا، اتشرب الخمر، کیا تو شراب پیتا ہے، وتکذب بالکتاب، اور کتاب اللہ کی تو تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے نشے میں آ کر۔ فضربہ الحد، تو اس پر پھر انہوں نے اس کو حد بھی لگائی شراب کی۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے اس نے یہ جو بات کہی تو شاید وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، تو اس کے منہ سے بو آنے پر ان پر پھر حد لگائی گئی۔ تو حمص جو شہر ہے یہ ملک سیریا میں بڑا معروف شہر ہے، شام میں، ہاں یہ واقعہ وہاں کا ہے۔ تو شراب پینے والے کے دل و دماغ پر برے اثرات کا آنا لازمی امر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ام الخبائث سے کہا گیا ہے، ولیعذ باللہ، اس لیے اس نے یہ ارداسرائی کی اللہ کا کلام سن کر۔ وان زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، کہتے ہیں کہ ارسل علیہ ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری طرف یہ پیغام بھیجا، مقتل اہل الیمامہ، اہل یمامہ کے جو مقتول تھے ان کے بارے میں، ہاں جی، میرے سامنے یہ ذکر کیا، میری طرف یہ پیغام بھیجا، ارسل علیہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اس وقت، تو یمامہ کی لڑائی جو کہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں بڑا نقصان ہوا جانی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی تعداد میں شہید کر دیے گئے، اور قرآن کے قاری بھی خاص طور پر خاصی تعداد جو ہے وہ بھی شہید ہو گئی۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھی۔ فیضا عمر بن الخطاب بندہ، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ان کے پاس تھے۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان عمر عطانی، کن کو کہنے لگے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، یعنی جو پیغام بھیجا ان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، فقالا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن، کہ اتنی قتل و غارت ہوئی کہ یمامہ کے دن قرآن کے جو قراء ہیں ان کا ناپید ہونا، یہ اس کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، اللہ اکبر، یعنی اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی اس دن کہ یمامہ میں قاریوں کا بہت زیادہ فقدان ہوا، بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں جی۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بات فرمائی، وَإِنِّي أَخْشَىٰ، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان استحر القتل بالقراء بالمواطن، کہ اگر اسی طرح قرائے کرام، قراء جو قرآن مجید کے ان کا قتل اسی کثرت سے ہوتا رہا، بالمواطن مختلف جگہوں میں، جہاد کے میدانوں میں، اور اسی طرح اپنا دشمن کے خلاف، فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ القرآن، تو قرآن کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کہیں ضائع نہ چلا جائے ہم سے، یعنی وہ مس نہ ہو جائے، ضائع نہ چلا جائے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ القرآن، اور میرا یہ خیال ہے، وَإِنِّي أَرَىٰ، بے شک میں یہ رائے رکھتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے کہ آپ حکم دیجئے قرآن مجید کو جمع کرنے کا، اس سے پہلے کہ
اس کا کہیں کوئی حصہ تلف ہو جائے اور قرائے کرام جو ہیں وہ ہم سے رخصت ہو جائیں۔ قلت لعمر، تو میں نے یہ بات جو ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے یہ بات زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ لکھی یا انہیں کہی تھی یا بھیجی تھی۔ کئی فتح فعل شیئن لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کیسے وہ عمل کام کر سکتے ہیں یا کیسے وہ سر انجام دے سکتے ہیں کام کہ لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ قال عمر، تو عمر نے آگے سے جواب دیا، ھذا واللہ خیر، کہ یہ کام جو کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اس میں خیر ہی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر۔ فلم یزل عمر یراجعنی، تو اس طرح ہمیشہ رہے عمر مسلسل یہ بات میرے سامنے دہراتے رہے، حتیٰ شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ پاک نے میرے اس بارے میں سینے کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے۔ ورأیت فی ذالک، اور میں نے اس معاملے میں وہی رائے رکھی، اللہ دی راہ عمر، جو کہ عمر نے اس بارے میں سوچا تھا یا خیال کیا تھا۔ قال زید، اب زید بن ثابت جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ قال ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، انک رجل شاب، کہ اے زید تو ایک نوجوان آدمی ہے، عاقل، عقل مند ہے، پڑھا لکھا، لا نتہمک، ہم تیرے بارے میں کوئی بھی نقص نہیں بیان کر سکتے یا تجھ پہ لگا سکتے۔ وقد کنت تکتب الوحی، اور تحقیق آپ وہ ہیں جنہوں نے وحی بھی لکھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب تم کیا کرو، فتتبع القرآن، تو تم قرآن کو تلاش کرو، جستجو کرو قرآن کی جگہ جگہ، فجمع ہو، تو ان کو اکٹھا کر دو ایک جگہ پہ، فواللہ، تو اللہ کی قسم، زید رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کے کہتے ہیں، لو کلفونی، اگر یہ مجھے مکلف بناتے یا پابند بناتے، نقل جبل، کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے، من الجبال، پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے مجھے پابند بناتے، تو ما کانا اثقل علیہ، تو وہ مجھ پر یہ کام جو ہے وہ اتنا بھاری نہ ہوتا، مما، اس کام سے، امرانی بہی، جو انہوں نے مجھے حکم دیا، من جمع القرآن، قرآن کو جمع کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ کالا، کل، تو میں نے کہا، کہتے ہیں راوی ابو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ کل، تو پھر میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، کئی فتح فعلون شیئن، وہ تم کیسے وہ کام کرو گے یا کر سکتے ہو، لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کالا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہوا واللہ خیر، یہ کام جو ہے قرآن کو جمع کرنا، اللہ کی قسم اس میں خیر معلوم ہوتی ہے۔ فلم یزل ابو بکر یراجعنی، تو پھر ہمیشہ رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو دہراتے رہے میرے سامنے، یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا میرا سینہ، للذی، اس چیز کے لیے، شرح لہ صدرہ ابی بکر و عمرہ، جس کام کو کرنے کی غرض سے اللہ پاک نے ابو بکر کا سینہ کھولا اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا سینہ کھول دیا تھا، یعنی وہ بات ان پر آشکارا ہو گئی۔ فتتبعت القرآن، تو میں نے شروع کر دیا قرآن مجید کو تلاش کرنا، اس کی ریسرچ شروع کر دی، اجمعہ، اس کو میں اکٹھا کرنے لگا مختلف جگہوں سے تلاش کرتے ہوئے، من العصب، ہاں جی، قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا کھجوروں کی چھالوں پر، عصب، واللخاف، اور پتھروں کی سلوں پر بھی، میں نے جہاں کوئی بھی چیز ملتی اس پر میں وہ جمع کرتا، لکھتا، وصدور الرجال، اور اسی طرح لوگوں کے سینوں سے بھی، یعنی کھجوروں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں کی سلوں پہ لکھا ہوا تھا، اور جو لوگوں کو حفظ تھا وہ سب ایک جگہ پہ میں سن کر وہ ایک جگہ پہ جمع کرنے لگا، حتیٰ وجدت، تو یہاں تک کہ میں نے پائی، آخر سورۃ توبہ، سورہ توبہ کی آخری آیات، ما ابی خزیمۃ الانصاری، سیدنا ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس،
سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے، لم اجد ما احد غیرہ، کہ اس کو میں نے نہیں پایا ان کے علاوہ کسی کے پاس بھی۔ صرف یہی ایک آیت تھی جو کہ اکیلے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے مجھے ملی، اور وہ کون سی آیت تھی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے آخر تک، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخر تک، حتی خاتمہ براءۃ، یہاں تک کہ سورہ براء یعنی سورہ البراء جو ہے اس کے آخر تک ساری جو آیت ہے یہ میں نے ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ہی پا سکا۔ فکانت الصحف عند ابی بکر، تو یہ جو صحیفے تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتب کیے میری اپنا وساطت سے، خاص طور پر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ ثم عند عمر رضی اللہ عنہ حیاتہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی زندگی میں یہ صحیفے رہے جو جمع کیے ہوئے تھے ایک ہی جگہ پر، لیکن تھے ابھی مختلف جگہوں میں ہی، لیکن تھے ایک جگہ پر اکٹھے۔ ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر وہ حفصہ بنت عمر جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس وہ صحیفے آ گئے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور انہی سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوائے تھے تاکہ آگے سے ان کو ایک ہی جگہ پہ مرتب کر کے کچھ جلدیں جو ہیں وہ اپنا تیار کر کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں بھیجی جائیں۔ عزیز طلبہ، حدیث میں الفاظ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اس کے بارے میں کچھ جو فوائد ہیں وہ میں بھی خود دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ العصب واللخاف ہو، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کھجور کی شاخیں اور پتھروں کی سلیں۔ جنگ یمامہ جس کا ذکر اس میں ہوا ہے، جس میں قراء کی بہت تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی، کام آ گئی۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی کہ عرب کے بہت سے قبائل بھی مرتد ہو گئے اور اس کے ساتھ بھی مل گئے، اس جھوٹے نبی کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خاتمے کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ بھیجا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ شدید لڑائی کے بعد مسلمہ واصل جہنم ہوا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جن میں حفاظ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد وہ شہادت نوش فرما گئی۔ تو تب اس لڑائی کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ امام خطابی رحمہ اللہ کے بقول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید کو جو مصحف کی صورت میں مرتب نہیں فرمایا، تو شاید اس لیے کہ بعد جو حکموں کا نسخ ہے وہ وارد ہو جائے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک جگہ اس لیے آخر تک جمع نہیں فرمایا کہ اس خیال کے پیش نظر کہ وہی آخر تک آتی رہی اور کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ نہ کر دی جائیں، اس خیال کے پیش نظر، اور بھی حکمت ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال آگے حدیث میں اگلی حدیث ہے، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ حذیفہ بن الیمان، یہ بھی حدیث قرآن مجید کے مرتب یا تدوین کے بارے میں ہے، تدوین قرآن کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد دور میں۔ یہ آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں سیرت کی کتابوں میں، اسلامک ہسٹری میں، اب حدیث کی صورت میں سند کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور میں سرسری اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہ حذیفہ بن الیمان کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادم علی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تشریف لائے۔ وکان یغازی اہل الشام، اور یہ لڑتے رہے تھے غزوات میں کافروں کے خلاف، کانا یغازی اہل الشام، اہل شام کے مقابلے میں، وفی فتح آرمینیہ، اور آرمینیہ کی فتح میں بھی، آذربائیجان، اور یہ جو عراق کے اور ایران کے علاقے ہیں، آذربائیجان میں بھی، ما اہل العراق، اہل عراق کے خلاف۔
آذربائیجان اور آرمینیا میں اہل عراق کے خلاف اور اہل شام کے خلاف بھی یہ لڑتے رہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، بڑا انہوں نے جہاد کیا۔ تو پھر وہ ڈرتے ہوئے آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، فافزع حذیفہ تھا اختلاف فی القراءۃ، تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کمانڈر تھے اور بڑا یہ انہوں نے جہاد کیا مختلف جگہوں پہ، ان کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، خوفزدہ کر دیا وہاں کے علاقوں کی جو قرآن حکیم کی قراءت میں جو اختلاف تھا۔ جو لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے قراءتیں کرتے قرآن میں اور اختلاف بھی کرتے آپس میں، ہر کوئی دوسرے کو الزام دیتا کہ تیرا غلط ہے، صحیح نہیں، میرا صحیح ہے۔ فقال حذیفہ عثمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان سے کہنے لگے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ادرک هذه الامہ، اس امت کا کچھ علاج کر لیجئے، قبل ان یختلفوا فی الکتاب، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیں کتاب اللہ کے بارے میں۔ اختلاف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کا سا اختلاف، ٹھیک ہے جی۔ فارسل عثمان الی حفصہ تھا، تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ماں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ انرسلی علینا بالصحف، کہ وہ صحیفے جو کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ نے مرتب کیے تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وساطت سے، وہ ہماری طرف بھیج دو۔ ننسخھا فی المصاحف، کہ ہم ان کو مختلف کاپیوں میں نقل کریں گے، لکھیں گے، رقم کریں گے، ثم نرد علیہ کے، پھر وہ جو اصل فارسلت بہا حفصہ تو الی عثمان، تو اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ نسخے بھیج دیے، کیونکہ بڑا ایک عظیم کام ہونے والا تھا۔ فامر زید بن ثابت، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو ہی حکم دیا، و عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کو، و سعید بن العاص اور سعید بن العاص کو، و عبداللہ بن الحارث بن ہشام اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب ایک کمیٹی بنا دی، ان کی طرف یہ پیغام بھیجا، وہ نسخے کہ یہ مصحف لے لو، سارے جو مرتب ہوئے تھے ایک ہی جگہ پر، مختلف جگہوں میں، مختلف چیزوں میں، پتھروں کی سیلوں میں اور کپڑوں اپنا لکڑیوں میں اور اسی طرح کھجور کی چھالوں میں۔ فنسخوا فی المصاحف، تو انہوں نے ان کو لکھا مختلف کاپیوں میں، مختلف یعنی مصحف بنا کر۔ وقال عثمان للرہط القرشیین الثلاث، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قریشی 3 لوگ تھے نا، ان میں سے 3 قریشی لوگ جو تھے ان کو یہ ہدایات بھی دے دیں، کیا کہ اذا اختلفتم، جب تم اختلاف کرو کسی آیت کی قرات کے بارے میں، انتم و زید بن ثابت، تم اور زید بن ثابت، قریشیوں سے یہ کہا 3 قریشیوں کو جو قریشی تھے کہ جب تم اور زید بن ثابت آپس میں اختلاف کرو کسی قرات میں، کسی آیات کے بارے میں کہ اس کی قرات ایسے ہے یا ایسے پڑھنا ہے، تو من القرآن یعنی قرآن میں سے، تو فاکتبوا بلسان قریشن، تو پھر تم لکھو قریش کی ہی زبان میں، یعنی قریش کے ہی لہجے میں اس کو لکھو۔ فإنما نزل بلسانہم، اس لیے کہ انہی کی زبان میں قرآن اترا ہے۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، یعنی لغت قریش کو انہوں نے ترجیح دی دوسری لغات پر۔ حتی اذا نسخوا الصحف فی المصاحف، یہاں تک کہ جب انہوں نے جو یہ سارے صحیفے ہیں مختلف کاپیوں میں لکھ ڈالے، مختلف جلدوں میں، فی المصاحف سے مراد میں یہ لوں گا جلدیں۔ ردا عثمان الصحف الی حفصہ تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق وہ جو صحیفے تھے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹا دیے۔ وارسل الی کل افق بمصحف مما نسخوا، اور ان میں سے ایک ایک کاپی جو ہے ہر مختلف علاقوں میں بھیج دی۔ وارسل الی کل افق، یعنی سارے جتنے بھی علاقے تھے مفتوحہ بڑے بڑے، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، اسی طرح یہ اپنا کوفہ کے ساتھ اپنا دیگر علاقے، تو ایک ایک نسخہ جو ہے وہاں بھیج دیا، مما نسخوا، ان نسخوں میں سے جو انہوں نے بنائے مرتب کیے تھے، کاپیاں کی تھیں۔ وامر بما سواء من القرآن، اور حکم دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن اس کے علاوہ جو بھی ہے کسی کے پاس، فی کل صحیفۃ، کسی صحیفے میں ہو، او مصحف، یا اس نے کوئی اپنی مرتب جلد جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہو،
یا مختلف جگہوں میں ہو، ان یحرقا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ قال ابن شہاب، امام ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، فاخبرنی خارجہ بن زید بن ثابت، کہ مجھے یہ خبر دی خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ انہ سمع زید بن ثابت، کہ یہ زید بن ثابت کے جو خارجہ یعنی اپنا ہے بیٹے، کہ انہوں نے سنا زید بن ثابت سے یہ بات خود سنی کہ کالا انہوں نے کہا، کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ فقط تو آیت من الاحزاب، کہ اس دوران یعنی ریسرچ کے دوران میں نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاش کے دوران احزاب کی صورت آیت کو، احزاب کی ایک آیت کو میں نے مفقود پایا، یعنی نہ تلاش یعنی گم پایا، ہی نہ نسخنا المصحف، جس وقت ہم نے وہ مصحف لکھا یا مرتب کیا، قد کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہا، جبکہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنا کرتا تھا کہ آپ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فل تو کہاں پایا پھر، فل تمسا فل تمسنا، ہاں جی، فل تمسنا، تو پھر ہم نے اس کو تلاش کیا اور پایا اس کو، فوجدنا، تو اس کو پایا، ما خزیمہ، التماسا کا معنی ہوتا ہے بڑی دقت اور بڑی کوشش اور محنت کے بعد کوئی چیز تلاش کرنا، فوجدنا، تو ہم نے اس کو پھر پایا، اس سورہ عذاب کی آیت کو، ما خزیمہ بن ثابت الانصاری، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کیا تھی وہ آیت احزاب کی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ باندھا تھا۔ فَأَلْحَقْنَا بِهَا فِي صُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ، تو اس طرح ہم نے پھر اس آیت کو اس کی اصل صورت جو مصحف میں تھی اس کے ساتھ اس کو ملا دیا یا رقم کر دیا۔ رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ جو سبق ہے، لیسن، اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ھذا ما عندی وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ ایک دو حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، جو کہ آج کے سبق سے باقی مطالعہ کرنے کی رہ گئی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔